الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تین جمعوں کے بعد الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے حرمین شریفین کے سفر کو قبول فرمائے. جب بھی موقع ملا ہے آپ حضرات کے لیے یاد رہا تو الحمدللہ خوب دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. حضور کی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا، آتے رہے نبی اور رسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مبعوث کیے گئے. حضور کے بعد نہ کوئی نیا رسول ہوگا، نہ کوئی نیا پیغمبر ہوگا، نہ کوئی نیا نبی ہوگا. حضور کے بعد نہ وحی ہوگی، نہ نبی ہوگا، نہ رسالت ہوگی. حضور تا قیامت آخری نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے. سادہ سا مفہوم. کوئی نیا نبی نہیں حضور کے بعد. رسالت، نبوت حضور کے بعد منقطع، ختم، ٹوٹل. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر جہاں توحید باری تعالیٰ کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، جہاں اس کو جزء ایمان قرار دیا، ضروری قرار دیا، توحید کا ذکر، توحید کا عقیدہ، فرشتوں کا ذکر جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وہیں انبیاء علیہم السلام، سابقہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا بھی ذکر کیا اور اس کو بھی جزء ایمان قرار دیا. جتنے بھی پیغمبر حضور سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، مبعوث کیے گئے، سب پر ایمان لانا ضروری قرار دیا. پوری کتاب کے اندر کہیں بھی، اس کلام پاک کے اندر کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ حضور کے بعد کوئی نئے نبی یا رسول آئے گا. تا قیامت کی صبح تک نبوت کا دروازہ بند، مکمل بند. حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اس جامع کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر اگر ہوتا نبوت کا سلسلہ کہیں ہوتا، اللہ نے کوئی انتظام کرنا ہوتا تو اس جامع کتاب کے اندر ضرور ذکر فرما دیتے. توحید باری تعالیٰ کا ذکر، عقیدوں کا ذکر،
رسالت اور نبوت کا ذکر، احکام کا ذکر، عقیدوں کا ذکر، تمام چیزوں کا ذکر اس جامع کتاب کے اندر، انسانی ضابطوں کا ذکر، ہر چیز موجود. لیکن انبیاء سابقہ کا ذکر، ان پر ایمان لانے کا ذکر، لیکن بعد میں حضور کے بعد آنے والے کسی نبی کا ذکر نہیں کیا. قرآن تو اس عقیدے کو بیان کرتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا. حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کے اندر یہ تو موجود ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ بھی ذکر ہے کہ حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرنے والا وہ دجال اور کذاب ہو سکتا ہے. یہ بھی ذکر ہے کہ نبوت اور رسالت حضور کے بعد ختم، اور یہ بھی ذکر ہے کہ مدعی نبوت اگر کوئی شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی تو نہیں ہو سکتا، رسول تو نہیں ہو سکتا، وہ دجال اور جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے. قرآن میں بھی ذکر، حضور کے فرمان میں بھی ذکر، اور صحابہ کے آثار میں بھی ذکر. اہل لغت کے ہاں بھی خاتم پڑھو یا خاتم پڑھو، کسی پہلو اور کسی جہت سے پڑھو، خاتم کا معنی حضور کا آخری کے معنی میں آتا ہے. یہ واضح طور پر یہ چیز موجود ہے اہل لغت کی یہاں. 1400 سال سے امت کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ پوری امت کا عقیدہ یہ، اور آگے سے ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی، آپ نے کہا تھا نا کل کچھ ذکر ہو جائے، تو پہلا جمعہ ہے اور سال کا آغاز بھی ہے، تو اس لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ سارا، تاکہ سال کے آغاز میں ہی حضور کی نبوت کا ذکر ہو. جیسے کہ ایک عالم نے بہت اچھا بیان فرمایا کہ پہلے نبوت کو سمجھا جائے، پھر ختم نبوت کو سمجھا جائے، اور پھر تحفظ ختم نبوت کو سمجھا جائے. حضور کی نبوت کو سمجھا جائے. جب نبوت سمجھ میں آ گئی تو پھر ظاہری بات ہے ختم نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب ختم نبوت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر تحفظ ختم نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنا اہم باب ہے یہ. حضور کی ختم نبوت کی پہرہ داری کتنی ضروری ہے. نبوت اور ختم نبوت اور پھر تحفظ ختم نبوت، یہ تینوں چیزیں یہ الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے. جب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی درجہ آگے ہمیں تحفظ ختم نبوت نہیں سمجھ میں آئے گی. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضور کی پہرہ داری، حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت، یہ دنیا میں سب سے بنیادی اور اہم ترین کام ہے. اگر حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ اگر ختم ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، بالفرض اگر کوئی یہ کہے کہ میرا کمزور ہے، کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا حضور کے ساتھ رشتہ کمزور ہے تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اس کمزوری کے بعد پھر ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. قرآن سے سمجھ لو بھائی، ہم سے قرآن سے سمجھ لو، ہم سمجھا دیتے ہیں قرآن سے کہ حضور کی ختم نبوت کیا ہے. حدیث سے سمجھ لو کہ حضور کی ختم نبوت کیا ہے، مفسرین کیا کہتے ہیں، اور پھر اہل لغت کی ہاں ختم نبوت کیا ہے. سب نے سمجھا دیا 1400 سال کے اندر. امام بخاری بھی سمجھا کے چلے گئے، امام مسلم بھی سمجھا کے چلے گئے، ساری امت کے محدثین سب سمجھا کے چلے گئے حضور کی ختم نبوت کا معنی آخری ہی ہے. حضور کے بعد کوئی دوسرا نیا نہیں پیدا ہوگا. یہ جو قرآن کریم کی جو آیت ہے، اللہ نے میرے پیارے سونے نبی محمد رسول اللہ کا نام لے کر اس مسئلے کو سمجھایا. سورہ احزاب کی جو آیت ہے 40ویں آیت، ما کان محمد ابا، کتنا پیارا پیغمبر کا نام آیا. وما محمد الا رسول، ایک جگہ وہاں فرمایا ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور ایک جگہ یہاں فرمایا. حضور کا زیادہ نام نہیں آیا قرآن میں، ذکر نہیں کیا اللہ نے.
لیکن یہ دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر فرمایا چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا تھا. وما محمد الا رسول، اور پھر آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو تم کہتے پھرو. بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر نبوت کے درجے پر اور مقام پر بٹھایا جاتا تو کس کو بٹھایا جاتا؟ ابراہیم کو بٹھایا جاتا، عمر کو بٹھایا جاتا. نبوت کا باب، نبوت کا دروازہ بند کر دیا اللہ رب العزت نے. نہ حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا اس درجے پر، اس مقام پر. استعداد تھی، عمر کے اندر بھی استعداد تھی، لیکن نبوت کا دروازہ تک قیامت بند ہے. کوئی نبی نہیں بن سکتا. اگر بن سکتا تو یہ دو ایسی عظیم شخص جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، اللہ نے اس مسئلے کو پہلے سے ہی شروع سے ہی ختم کر دیا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتا دیا امت کو کہ اگر اولاد میں نبوت اگر سلسلہ جاری رکھنا ہوتا تو کون ہوتا؟ ابراہیم ہوتے، عمر ہوتے. تو جس طریقے سے حضور کی ختم نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ بالکل بند، اسی طریقے سے صحابیت کا مقام، یہ بھی سمجھ لیں، یہ مسئلہ بھی ضروری ہے. صحابہ کے بعد یہ بھی ختم، لیکن امت کا سلسلہ جاری کر دیا. قیامت تک کے لیے یہ امت جاری اور ساری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایسی جامع آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور حضور کا نام ذکر لے کے ارشاد فرمایا. محمد الرسول اللہ والذی محمد الرسول اللہ. ایک جگہ وہ آیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. حضور کے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، لے پالک بیٹے. لوگ کہنے لگے کہ یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہنے لگے حضور کے غلام تھے، حضور کے غلام تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا کہ آپ رکھیں، اور پھر ساری زندگی حضور کی خدمت کرتے رہے. یہ آیت یہ جو قرآن کریم کی آیت جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے اور نازل فرمائی ہے، اس کے اندر بہت سارے اللہ تبارک و تعالی نے رموز اور نکات کو اور اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا. ایک مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، بہت سارے مسائل اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے. اس کا شان نزول ہے، اس کے شان نزول لازمی آپ پڑھیں، سمجھیں اس کو کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے اتاری کیوں. اتنی جامع آیت کے اندر اللہ نے سارے اس مسئلے کو ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. غلام تھے کون؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، لے پالک تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرایا، ان کا ناچاکی ہو گئی. ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دیتے ہیں، نکاح کرانے والے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کریں کہ ناچاکی ہو گئی. صحابی میں لے پالک بیٹے تھے، حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آزاد غلام تھے، اور پھوپھی زاد بہن تھی. آپس میں اگر نکاح اگر کوئی کرا دے، اگر چل جائے تو اچھی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب لکھا ہوتا ہے. آج کل لوگ ڈرتے ہیں نا، نکاح کراتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مولوی صاحب بھی ڈرتے ہیں، آپ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں بات کہہ دی اور نکاح ہو گیا، صحیح ہو گیا تو کہ اللہ نے کرایا، اور اگر بیڑا غرق ہو گیا اور ناچاکی ہو گئی اور لڑائی ہو گئی، طلاق تک بات پہنچے گی، مولوی صاحب نے کام خراب کیا. اس لیے مولوی صاحب بھی نہیں، اس رشتے کے معاملے میں مولوی صاحب جاتے ہی نہیں ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے ہیں نکاح، اور ناچاکی ہو گئی آپس میں، نا اتفاقی ہو گئی، طلاق تک بات پہنچ گئی، بات ختم ہو گئی. پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ نکاح فرمائیں. کون فرمائے؟ حضور کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نکاح فرمائیں. اب مشرکین کو تو اعتراض کرنا تھا، وہ تو اعتراض، ان کا تو کام ہی اعتراض کرنا تھا. جس طریقے سے بنی اسرائیل کی قوم تھی، مشرکین کا بھی کام یہی تھا. اور آج کل ہمارے جو ماڈرن جو ہمارے لوگ ہیں، بہت اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں. ہم بھی اپنا الحمدللہ روشن خیال ہیں، اس میں کوئی ایسی، ہم سب روشن، اسلام نے روشنی ہی روشنی دی ہے، تاریکی نہیں دی ہے. لیکن اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم روشن خیال ہے. بھائی اسلام سے زیادہ کوئی روشن خیالی بیان نہیں کر سکتا. اسلام سب سے زیادہ اعتدال یعنی مذہب ہے، اور اسلام نے بہت زیادہ اعتدال کے ساتھ اپنی ہر چیز کو بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ مشرکین کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹے کے ساتھ نکاح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے سب سے پہلے اس اعتراض کو دور کیا. تم نے جو ایک رسم و رواج آج کل بھی جو ایک لے پالک اور ایڈاپٹ جو کرتے ہیں بچوں کو، تو اس کو حقیقی بیٹا ہی سمجھتے ہیں، نسبی بیٹا سمجھتے ہیں، اور پردہ نہیں کرتے لوگ. نسبی جو بیٹا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے احکام الگ ہیں. لے پالک اور جو ایڈاپٹ کیا وہ بیٹا ہوتا ہے، اس کے احکام شریعت نے الگ بیان فرمائے ہیں. قرآن نے اس اعتراض کو دور فرمایا، اور اس آیت کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. جب مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، اللہ نے تو اٹھا لیا بیٹوں کو. مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو تم بیٹا کیسے سمجھ رہے ہو بھائی اپنی طرف سے؟ جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی نا، کیسے سمجھ رہے ہو؟ قرآن نے تمہاری اس رسم و رواج کو، لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا اور نسبی بیٹے قرار دینے کی تردید کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم نے ایسی بیٹا سمجھ لیا اور تمہارا کام صرف اعتراض کرنا ہے. جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو بات واضح ہو گئی. دوسرا اعتراض یہ کرنے لگے کہ ٹھیک ہے، ما کان محمد ابا رجالکم، کہ جب لے پالک بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے، نسبی بیٹا نہیں ہے، چلو ہم مانتے ہیں اس کے احکام الگ، اس کے احکام الگ، جائز کی حد تک تھا تو ضروری تھا کہ اسی کی منقوہ سے نکاح کی جاتی. زید بن حارثہ نے جن سے نکاح کیا، ضروری تھا کہ انہی سے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی تو ضروری تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اس مسئلے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور کا اسٹیٹس بیان ہو رہا ہے اب یہاں کہ حضور ولکن رسول اللہ، حضور رسول ہیں، نبی ہیں. ولکن رسول اللہ، نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت اور نبی کا جو نبوت کا جو مقام اللہ رب العزت جو عطا فرماتے ہیں، اس کی ذمہ داری اور اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ اس کے فرائض یہ ہوتے ہیں کہ جو جاہلیت کے جو رسومات ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، اس کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ اس کی کیا کرے؟ اس کی اصلاح کرے، اس کی تردید کرے، اس جاہلیت کی رسموں کو توڑے اور ختم کرے. نبوت کے فرض منصبی اللہ رب العزت جو عطا فرماتا ہے، اس فرائض منصبی میں پہلا جو کام ہے کہ وہ اصلاح کے لیے آتا ہے. تو یہ جو رسم و رواج،
یہ جو جاہلیت کی جو رسم جو تمہارے اندر تھی کہ کیا تھی کہ لے پالک بیٹے سے، لے پالک کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ بیٹے کا درجہ ہے، اس کو ختم کیا اور یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس کے احکام اور ہیں، اس کے احکام اور ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ نبوت کا مقام اور نبوت کا فرض منصبی تھا کہ اس کی اصلاح کرتے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے۔ اور پھر فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور آخری نبی ہیں۔ اس جاہلیت کے رسم کو توڑنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا۔ یہ جو جاہلیت کی جو رسم تھی جو حضور کے دور کے اندر پیدا ہوئی اور بالفرض یہ کسر باقی رہ جاتی اور کوئی دنیا میں آتا، مصلحین آتے، کوئی مبلغین آتے، ایسا ابدی، ایسا عالمگیری درجہ جو اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمایا تھا، ایسا اقتدار جو حضور کو عطا فرمایا تھا، بعد میں آنے والے کوئی ایسی باتوں کو مانتے نہیں، نہ مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ جو حضور کو مقام اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا جو منصب عطا فرمایا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے حضور ہی کے زمان اقدس سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوں تم جاہلیت کی رسموں پر چل رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جانتے تھے بعد میں آنے والا اس تقدس کا متحمل نہیں ہو سکتا، جو تقدس، جو عظمت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی تھی، جو تقدس بعد میں کوئی کچھ بھی کہتا رہتا، یہ کراہیت ختم نہ ہوتی۔ حضور کا عمل، حضور کی سنت، حضور کا فعل اس بات پر ہو جانا کہ یہ شادی کر لینا، نکاح کا پیغام دے دینا اللہ کی طرف سے، بعد میں آنے والوں کے لیے یہ چیز، اس فعل قبیح جو رسم تھی، جاہلیت کی رسم تھی، اس کو اللہ رب العزت نے حضور کے اس فعل کے ذریعے سے ختم فرما دیا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا، وہاں اس رسم جاہلیت کو بھی ختم فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں تھا، کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں تھا، کوئی وحی آنے والی نہیں تھی، لہذا حضور ہی کے ذریعے سے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس جامع آیت کے اندر فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اگر یہ آیت کسی کو سمجھ میں نہ آوے تو ہمارا قصور نہیں ہے، اس کی عقل کا قصور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ذرا سماعت فرما دیجئے۔